اور سنو سنو سنو، یہ اہم بات اور سنو، انسان دو چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت۔ وہ دو چیز کیا ہیں؟ مال اور اولاد۔ مال اور اولاد سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے، یہ انسان چاہتا ہے کہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے، میرے پاس سے ختم نہ ہو۔ مال سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، مال کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ دنیا میں جتنا ہارڈ ورک ہو، جتنا اسٹرگل ہو، جتنا سنگھرش ہو، جتنی مصیبتیں مشقتیں ہوں، جتنی انسان کو مصیبتیں اٹھانی پڑے، جتنی مشقتیں دیکھنی پڑیں، انسان اتنا ہارڈ ورک کرنا پسند کرے گا، اتنی مصیبتیں اٹھانا پسند کرے گا۔ لیکن 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 مال اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، نہ تو ایک دانہ زیادہ کھا سکتا ہے اور نہ ایک دانہ کم کھائے بغیر اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ نے جتنا رزق مقدر میں لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا۔ اب انسان رات دن ایک کرتا ہے مال بنانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، رات دن ایک کرتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا ملے گا اتنا ہی جتنا نصیب میں ہوگا۔ انسان مال سے محبت کرتا ہے، مال کب تک ساتھ ہوگا؟ موت تک۔ کتنا ہی مال اکٹھا کر لو، کتنا ہی مال بنا لو، مال کا انبار بنا لو، سب سے بڑے امیر آدمی بن جاؤ، سب سے بڑی کوٹھی تمہاری ہو، گھر نہیں محل ہو، شداد جیسی جنت ہو، سب سے بڑے امیر انسان بن جاؤ، لیکن 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 یہ خوشیاں، یہ دولتیں، یہ شہرتیں، یہ رونقیں صرف موت تک ہیں۔ موت کا ایک جھٹکا لگا، موت آئی، سب تم سے چھن جائے گا، سب چھن جائے گا، تمہارا کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہ بدن پر کپڑے جو ہیں یہ بھی تمہارے نہ ہوئیں گے، کچھ بھی نہ ہوگا۔ دوسری چیز انسان محبت کرتا ہے اولاد سے، مال موت تک اور اولاد۔ انسان کا نصیب اگر اپنی اولاد کو سنبھال کر چلے گا، فکر مند ہو کر رہے گا ان کا اور اپنا، ان کو صحیح علم بتائے گا، صحیح راستے دکھائے گا، ان کو غلط کاموں سے روکے گا، تو وہ اس کو آخرت میں بچانے والے بنیں گے، اس کو مصیبتوں سے بچانے والے بنیں گے، اس کو ہلاکت سے بچانے والے بنیں گے، اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والے بنیں گے۔ اس کو ایسے سمجھو کہ ایک انسان ہے، تھوڑا غور دو اس بات کے بارے میں، اللہ کی قسم اگر ایک بھی بات ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی سنبھلنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اتنی ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنی ساری باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات ہمارے سمجھ میں آ جائے جس سے ہماری زندگی صحیح ہو جاوے۔ ایک انسان اپنے کھیت میں کوئی فصل بوتا ہے، اب تم تھوڑا غور کرو، جو انسان کانٹے بوئے گا تو چبھن تو ہوئے گی ہی، ہے جی، تکلیف تو ملے گی ہی، جو انسان کانٹے بوئے گا، ہوئے گی نہ ہوئے گی، تکلیف تو ہوئے گی ہی جب کانٹے بوئے ہیں۔ اور جو انسان پھول لگائے گا، پھول بوئے گا تو خوشبو تو پائے گا، راحت تو پائے گا۔ ایسی مثال سمجھو اولاد کی، نیک راہ پر چلاؤ گے، حق اور سچ بولنا سکھاؤ گے، حرام سے بچاؤ گے، ہاں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ گے، دنیا اور آخرت کی حقیقت بتاؤ گے، تو وہ تمہارے بھی فرمان بردار ہوئیں گے، رب کے بھی فرمان بردار ہوئیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والے بنیں گے اور تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے بچوانے والے بنیں گے۔ ورنہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے، فتنہ۔ اگر اولاد کو ہم نے ایسی بے لگام کر دیا اور وہ انسان سے درندے بن گئے، حیوان بن گئے، سمجھتے ہو، ظالم بن گئے، نافرمان بن گئے، لوگوں کے ساتھ غلط کرنے والے بن گئے، تو جس طرح کانٹوں کے بونے سے چبھن ہوتی ہے اسی طرح وہ اولاد دکھ دے گی، درد دے گی، تکلیف دے گی، مصیبت اس اولاد کی وجہ سے پہنچے گی، اور انسان ان کی بدولت بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ مال موت تک، اولاد کہاں تک ساتھ دے گی؟ قبر تک، قبر تک۔ مال موت تک رہے گا بس، اولاد قبر تک رہے گی بس۔ اور تیسرا کیا ہے؟
جو ہمارے لیے سب سے اہم ہے، سب سے ضروری ہے، جس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے، ہمارے اعمال، نیک اعمال جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، جن کا بدلہ دنیا میں بھی ہمیں۔ اچھا عمل کرو گے، چہرے پہ تازگی پاؤ گے، نور پاؤ گے، خوبصورتی پاؤ گے، حسن تازہ لگے گا، اچھا لگے گا، خوبصورت لگے گا، اللہ راضی ہوگا، دنیا کی زندگی بہتر سکون میں گزرے گی، دل کو راحت ہوگی اچھے کام کرنے سے، اچھے اعمال بنانے سے۔ اور یہ اعمال قبر میں بھی ہوئیں گے، حشر کے میدان میں، حشر میں بھی ہوئیں گے، اور ان کی بدولت انسان جنت میں جائے گا اپنے اچھے اعمال کی بدولت۔ جو اعمال دنیا میں بھی ساتھ دے رہے ہیں، قبر میں بھی ساتھ دے رہے ہیں، حشر میں بھی ساتھ دیں گے، ہم ان کی فکر ہی نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، ہمیں فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اپنا اعمال کی فکر کرو، اپنا اعمال بناؤ۔ اعمال، مال موت پہ ختم ہو جائے گا، اولاد قبر تک ساتھ دے گی، اور اعمال حشر تک ساتھ دیں گے، حشر تک۔ تو ہم سب اپنے اعمال بنائیں، اعمال نیک بنیں، اچھے بنیں۔ اللہ کی قسم اسی میں سمجھداری ہے۔ اور آج ہم سوچیں کہ آج ہم غور و فکر کس کی کر رہے ہیں؟ اب مال اور اولاد کو تھوڑا کم اہمیت دو، اپنے اعمالوں کو زیادہ اہمیت دو، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں، انہی کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم بے وقوف بنیں گے تو میرے بھائیو، ہم ہی کامیاب نہ ہونا چاہیں تو بہانے ہزار ہیں۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ فیصلے کیا سنائے جاتے ہیں۔